الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وقال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله المولانا العظيم ونفعني وإياكم بآياته وذكر الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین، گزشتہ جمعہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر تاریخ اور سرگزشت وہ بیان کی تھی. آج اسی کا اگلا حصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سرگزشت وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ حج کا موسم ہے، حج کے مہینے ہیں، اور دنیا بھر سے لاکھوں حجاج وہ یہ نیت اور ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں گے، اور حج کا یہ سارا سفر اور حج کا یہ سارا فریضہ، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو پس منظر ہے، وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سرگزشت کے بغیر نامکمل ہے. لہذا ہم وہ بیک گراؤنڈ اور وہ پس منظر سمجھنے کے لیے اس تاریخ میں جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان الفاظ میں کیا جو قرآن پاک سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے ننھے منھے بیٹے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر چلے گئے. پھر ایک مدت بعد جو چند سال ہے واپس آئے، اور جب واپس آئے تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اور انبیاء کا خواب یہ وحی کی اقسام میں سے قسم ہے، لہذا یہ سچ ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ کا حکم سمجھا. یہی وجہ ہے کہ اپنے بیٹے کو آ کر یہ خواب سنایا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. تو بیٹے نے اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے والد گرامی، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں. فلما اسلما. پس جب وہ دونوں مطیع ہو گئے، پس ان دونوں نے جب اللہ کے حکم کے آگے سپر ڈال دی، جب دونوں نے اللہ کے حکم کو ماننے کا ارادہ کر لیا، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو منہ کے بل گرا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں.
ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم کے لیے اور اسماعیل کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ باپ کے لیے بیٹے کو ذبح کرنا اور بیٹے کے لیے اپنی جان کی قربانی پر آمادہ اور تیار ہو جانا، دونوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ کے وہ دونوں برگزیدہ بندے اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور فدیے کے طور پر پھر ہم نے ان کو جانور عطا کیے جن کی وجہ سے وہ یعنی انہوں نے مینڈے جس کی وجہ سے وہ قربانی وہ ہو گئی فدیے کے طور پر۔ تو اس طرح قربانی کی یہ سنت ابراہیمی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بخاری شریف کی روایات کے مطابق ان کا کل 4 چکر لگے ہیں فلسطین سے مکہ کی طرف۔ ایک میں تو وہ چھوڑ کر گئے اور اس کے بعد 4 چکر۔ پہلے چکر میں تو اپنے بیٹے کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، پھر وہ چلے گئے واپس، پھر اس دوران چند سال کے وقفے کے بعد وہ دوبارہ آئے تو بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اس دوران حضرت اسماعیل کی شادی ہو چکی تھی۔ بنو جرہم میں انہوں نے شادی کر لی تھی، اور جب حضرت ابراہیم تشریف لائے تو حضرت اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بہو سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے بہو سے پوچھا کیا حال ہے، تو بہو نے تنگ دستی کا شکوہ کیا، کہا کہ رزق نہیں ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اچھا جب اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہیں یہ پیغام پہنچایا کہ ایک بزرگ آئے تھے، ہمارا حال احوال پوچھا، اور جب میں نے بتایا تو انہوں نے یہ آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ اپنی چوکھٹ بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے والد ہیں اور مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ اس بیوی کو طلاق دے دو، اس لیے کہ یہ خوش نہیں ہے، راضی نہیں۔ انہوں نے اس بیوی کو طلاق دے دی اور جرہم کے سردار عامر بن مغاز جرہمی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ دوبارہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چکر لگا، دوبارہ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بہو سے پوچھا کیا حال ہے، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، سب کچھ موجود ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا اسماعیل کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ چوکھٹ برقرار رکھو۔ یہ بخاری شریف کا یہ واقعہ ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ اب اس بیوی سے میرے والد خوش ہیں۔ تیسری بار یعنی جب یہ 2 بار کے بعد چوتھی بار جب وہ حضرت ابراہیم کا دوبارہ چکر لگا چوتھی بار، تو پھر ان کی ملاقات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس طرح باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اسی طرح یعنی بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی، تو اسی طرح ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوب اچھی طرح ملے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بتایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ جو مرتفع زمین ہے بیت اللہ کی وادی میں ایک جگہ اٹھی ہوئی تھی، اور کہا کہ اس جگہ پر اللہ نے اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی، جس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اور ان کے ساتھ اسماعیل بھی تھے، ربنا تقبل منا، اور پھر انہوں نے دعا کی اللہ اس کو ہم سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جب یہ تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب لوگوں کو اس کا حج کرنے کی دعوت دیں۔ اور آج سے 4000 سال پہلے بیت اللہ کے حج کا یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہو گیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ تو ظاہر ہے کہ وہاں مستقل رہائشی نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے متولی تھے اور بیت اللہ کی نگرانی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جو دوسری شادی ہے اس سے اللہ نے انہیں 12 بیٹے دیے، جن میں سے 2 زیادہ مشہور ہوئے، ایک نابت اور ایک قیدار۔ حضرت اسماعیل کی وفات کے بعد جو نابت کے نانا ہیں عمرو بن مغاز جرہمی، انہوں نے بیت اللہ کی تولیت پر زبردستی قبضہ کر لیا، بیت اللہ کی نگرانی سنبھال لی، یعنی بنو جرہم نے، اور ایک لحاظ سے بنی اسماعیل کو اس سے بے دخل کر دی، اور پھر ایک طویل عرصے تک بنو جرہم اور اس کے بعد پھر بنو خزاعہ یہ بیت اللہ کے متولی رہے، اور اسی دور میں بیت اللہ کے اندر شرک اور بت پرستی اس کا آغاز ہو گیا۔ پہلا جو مشرک بتایا جاتا ہے وہ عمرو بن لحیی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو تاجر تھا اور اس نے عراق کا سفر کیا تجارتی، اور وہاں دیکھا کہ وہاں کی جو قوم ہے وہ بتوں کو پوجتی ہے، ان کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ اسے یہ چیز پسند آئی اور وہ وہاں سے ایک بت اٹھا لایا۔ گویا شرک اور بت پرستی اہل مکہ کا اصل مذہب نہیں تھا، ظاہر وہ تو موحد تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے توحید کی بنیاد پر اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ امپورٹ کیا گیا، یہ شرک اور بت پرستی کا مذہب یہ درآمد کیا گیا، باہر سے لایا گیا، اور پہلا مشرک عمرو بن لحیی تھا۔ اور پھر اس کے بعد مزید بت آتے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک 360 یا اس سے زیادہ بت وہ بیت اللہ کے اندر اور باہر وہ سجا دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے اسماعیل کو چنا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو چنا، اور کنانہ کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھے منتخب کیا۔ تو عرب میں قریش بنی اسماعیل کے اندر، جو کہ اصل میں عدنانی عرب کہلاتے ہیں، قریش کا جو قبیلہ ہے اس کو بہت ہی عزت اور شہرت بھی ملی اور اقتدار بھی ملا۔ قریش کے جو جد امجد ہیں وہ قصی بن کلاب ہیں۔ یہ پیدا ہوئے اور بچپن میں یتیم ہو گئے، اور اپنی والدہ کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب جوان ہوئے تو واپس مکہ آئے، اور پھر مکہ میں رہ کر انہوں نے اپنی اصل یعنی جو بیت اللہ کی تولیت ہے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا، اور بیت اللہ کی تولیت جرہمیوں سے اور بنو خزاعہ سے واپس لے لی، اور پھر انہوں نے اس کو ایک آرگنائز طریقے سے چلایا۔ انہوں نے 4 محکمے قائم کیے۔ ایک محکمہ تو سقایا کا تھا، یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام انہوں نے کیا۔ ایک رفادہ کا تھا، یعنی حاجیوں کی میزبانی کا یہ پورا بندوبست کرتے تھے۔ ایک اس کے ساتھ انہوں نے حجابت کا، یعنی بیت اللہ کی مجاوری کا سلسلہ قائم کیا، اس کا جو ایسٹس تھے، اس کی جو خزانہ تھا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اور چوتھا دار الندوہ انہوں نے قائم کیا، جو قریش کی پارلیمنٹ تھی، جس میں بیٹھ کر وہ مشورے کیے کرتے تھے۔ قصی کے 2 بیٹے تھے، عبد الدار اور عبد مناف۔ قصی نے اپنی ساری جو یہ 4 ڈپارٹمنٹس ہیں یہ عبد الدار کے حق میں وصیت کر دی۔ عبد الدار کی وفات کے بعد اور عبد مناف کی وفات کے بعد ان دونوں کی اولاد آپس میں لڑ پڑی، تو پھر صلح اس بات پر ہوئی کہ 2 ڈپارٹمنٹ عبد الدار کی اولاد کے پاس ہوں گے اور 2 ڈپارٹمنٹ عبد مناف کی اولاد کے پاس ہوں گے۔ عبد مناف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ عبد مناف کا جو بیٹا تھا ہاشم، ہاشم اصل میں اس کا لقب تھا،
اور ان کا نام تھا عامر بن عبد مناف۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ عامر بن عبد مناف، جن کو ہاشم کہا جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وجاہت دی، بڑی عزت دی، بڑا احترام دیا، اور یہ ہاشم اس لیے کہلاتے تھے، عربی شاعر کہتا ہے کہ عمر الذی حشم الثرید لقومه قوم بمکۃ مسنتین عجاف سنت الیہ رحلتان کلاہما سفر الشتاء ورحلت الاصیاف۔ عمر وہ ذات ہے جو روٹی توڑ توڑ کر اور شوربے میں بھگو کر حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، تو روٹی توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا لقب ہاشم پڑ گیا، وہ حاجیوں کی میزبانی کرتے تھے۔ اور یہی وہ ذات ہے، شخصیت ہے، جس نے سردی اور گرمی کے سفروں کی ابتدا کی، جسے قرآن پاک میں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر کا ذکر قرآن نے کیا ہے، تو اس کی ابتدا ہاشم نے کی۔ ہاشم کے پاس سقایا اور رفادہ، حاجیوں کو پانی پلانا اور حاجیوں کی میزبانی کے محکمے آ گئے۔ پھر یہی ہاشم اپنے ایک تجارتی سفر پر شام جا رہے تھے، تو مدینہ میں انہوں نے ایک خاتون سلمہ سے شادی کر لی، اور اس خاتون کو حاملہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے۔ شام میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پیچھے سے اس خاتون کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کے بالکل بچپن میں ہی بال سفید تھے، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا، بوڑھا۔ یہاں ہاشم کے جو دوسرے بھائی تھے مطلب، وہ سردار بن گئے۔ 7-8 سال بعد انہیں معلوم ہوا کہ ان کے ایک بھتیجا مدینہ میں، تو انہیں شوق پیدا ہوا کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اسے واپس لانا چاہیے۔ تو وہ مدینہ گئے اور اپنے بھتیجے کو واپس لے کر آئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو عبد المطلب اونٹنی پر سوار ہیں اور پیچھے شیبہ ہے، تو لوگوں نے کہا عبد المطلب، مطلب کا غلام، تو ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، جو ہاشم کے بیٹے ہیں، مطلب کے بھتیجے ہیں۔ عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے، جن میں سب سے چھوٹے عبداللہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے بہت وجاہت دی، سرداری دی، مکہ کے اندر بڑا شرف دیا اور بڑی بزرگی دی اور بڑا رعب اور دبدبہ دیا۔ عبد المطلب کو خواب میں، یہ جب قصی بن کلاب نے جرہمیوں سے واپس بیت اللہ کی تولیت لی ہے، تو جرہمیوں نے جاتے ہوئے یہ زمزم کا جو کنواں ہے اسے پاٹ دیا، اسے بند کر دیا اور اس کا نشان بھی مٹا دیا، اور پھر کئی سو سال تک زمزم غائب رہا۔ لوگوں کو تاریخی روایات سے پتہ تھا کہ یہاں ایک چشمہ ہوتا تھا، ایک کنواں ہوتا تھا جہاں سے لوگ پانی پیتے تھے، لیکن معلوم نہیں تھا کہ کدھر ہے۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کنویں کی نشاندہی کرائی گئی کہ فلاں جگہ پر ہے۔ انہوں نے وہ جگہ کھودنی شروع کر دی۔ قریش کے دیگر لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا کام ہے، یہ میں اکیلے کروں گا اور میں اس میں کسی کی ہیلپ نہیں لوں گا۔ اور اس وقت ان کے ذہن میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میرے بیٹے ہوتے جو میرے ساتھ اس کام میں شریک ہوتے، اور پھر انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر پوری، ان کی مراد پوری کر دی، دعا پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے دے دیے۔ سب سے چھوٹے عبداللہ ہیں۔ اب جب بچے جوان ہو گئے تو عبد المطلب کو اپنی نظر کی فکر ہوئی، تو انہوں نے ان 10 بچوں میں قرہ ڈالا، اور قرہ فال ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا۔ اب عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ بیت اللہ کے احاطے کی طرف لے کے جا رہے تھے، ہاتھ میں چھری ہے۔ لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں نے نظر مانی ہوئی ہے، ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، اور اس کے نام قرہ نکلا ہے، ویسے قربان کرنا ہے۔
لوگوں نے کہا باز آ جائیں، اتنا خوبصورت بیٹا اللہ نے آپ کو دیا ہے، نہ کریں۔ پھر یہ طے ہوا کہ اچھا چلیں کسی سے مشورہ کر لیتے ہیں، تو مدینہ یثرب کی یہ کاہنہ تھی، اس کے پاس چلے گئے اور کہا کہ اب اس نظر کو پورا کرنے کا کوئی طریقہ بتاؤ۔ اس نے کہا ایسا کریں کہ ایک تیر پر 10 اونٹ لکھیں اور دوسرے پر عبداللہ کا نام اور قرعہ ڈالیں، اگر قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا تو اونٹ ذبح کر دیں، اور اگر قرعہ عبداللہ کے نام نکل آیا تو اونٹوں کی تعداد بڑھا دیں، 20 کر دیں، پھر قرعہ ڈالیں، اگر پھر بھی قرعہ عبداللہ کے نام نکل آیا تو اونٹوں کی تعداد اور بڑھا دیں۔ کرتے کرتے جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو قرعہ 100 اونٹوں کے نام نکل آئے، اور یہیں سے عرب میں دیت کے لیے 100 اونٹ کا قانون بھی بن گیا، اور عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کر کے اپنے بیٹے کی یہ نظر اس کی جگہ فدیہ دے دی۔ اور اس کے بعد پھر عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کی فکر کی، اور بنو زہرہ جو ایک بہت ہی شرف والا قبیلہ تھا، اس کے سردار کی وہب کی جو بیٹی ہے ان سے ان کی جو بیٹی ہے آمنہ، ان سے حضرت عبداللہ کی شادی کر دی، اور اس کے جو دوسرا بھائی تھا وہیب، اس کی بیٹی خولہ سے خود شادی کر لی۔ تو خولہ اور آمنہ یہ آپس میں چچا زاد بہنیں ہیں، اور آمنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور خولہ سے حضرت حمزہ بن عبد مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی طرح حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ تو یہ دوہرا رشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حمزہ سے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو مزید بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔